مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر۔ ناصر کاظمی کی دوسری غزل کا چوتھا شعر۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ مفہوم ملک بنانے والے پس منظر میں چلے گئے تو ملک دو لخت ہو گیا۔ تشریح اس شعر میں طوفان کے نتائج و اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ طوفان بلا امتیاز اچھی بری سب چیزوں کو تہو بالا کر دیتا ہے۔ تیز ہوا چلی جس کے نتیجے میں پھلدار درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، جن کے پھل انتہائی میٹھے تھے۔ وہ دیوار بھی گر گئی جو ٹھنڈا سایہ فراہم کرتی تھی۔ اب نہ رسیلے پھل ہیں نہ ٹھنڈی چھاؤں ہے، بے بسی اور محرومی کا عجب سما ہے۔ کاش طوفان نہ اٹھتا، نقصان بھی نہ ہوتا، میرے آشیاں کے تو تھے چار دن کے، چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے۔ علامتی انداز میں اپنے اہم رہنماؤں اور مخلص دوستوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ شجر کٹ جانا، یہ الفاظ اپنے اندر خاص تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو علاج کی غرض سے آکسیجن کی کمی والے مقام پہ لے جانا، وقت پہ سہولیات نہ ملنا، نتیجے میں ان کا انتقال، قائد ملت لیاقت علی خان کا پنڈی میں قتل، مادر ملت فاطمہ جناح کا گلا کٹ جانا، اسی طرح کے بہت سے واقعات ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ دیوار گرنا علامت ہے سقوط ڈھاکہ کی۔ مشرقی پاکستان اپنوں کی حماقت سے بنگلہ دیش بن گیا۔ جیسے دیوار گرتی ہے تو پردہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس طرح مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے ہم رسوا ہوئے، ہمارے نظریات پہ حرف آیا، اسلامی دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک حجم کھو گیا، دیگر سیاسی و معاشی مفادات بھی ختم ہو گئے۔ بازار بند، راستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ ایوبی آمریت نے انسانی آزادیاں سلب کر لیں۔ اس شعر میں تباہ حال اور ویران شہر کی عکاسی کی گئی ہے، جہاں بازار بند ہے، راستے ویران ہیں، اندھیرا اور تباہی ہے۔ ایک ایسی رات کا تاریک پردہ غالب آ چکا ہے کہ لوگ اندھیرے کے خوف اور سناٹے کے باعث گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے، دبک کر گھروں میں بند و پابند ہو گئے ہیں۔ نہ رفت و آمد، نہ چہل پہل، گلیاں ہیں تو خاموش، ماحول ہے تو ویرانہ۔ عاشق اداس ہے، محبوب سے جدائی ہے، دل پریشان ہے۔ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کے شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ قیام پاکستان کے 11 برس بعد مارشل لاء کا نفاذ عمل میں آیا۔ جنرل محمد ایوب خان کا دور تھا، بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے، حکم جاری ہوا کہ شام کے بعد بازار بند کر دیے جائیں، لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ہر چوک اور ہر گلی میں فوجی اور سپاہی کھڑے تھے، کرفیو کا سماں تھا، اجتماعات پر پابندی تھی، ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ اس عالم میں حساس لوگ پریشان حال تھے، گھروں سے نکلنا اور بازاروں تک آنا دشوار تھا۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی نے دور طالب علمی میں لاہور کی علمی و ادبی فضا کو دیکھا، متاثر ہو کر امبالہ سے ہجرت کی، لاہور چلے آئے، جمہوری ترقی پسند روشن فکر اور پرامن دھرتی کا خواب دیکھا، مگر دور آمریت نے سب خواب چکنا چور کر دیے۔ مال روڈ پہ گھومنا بند، مال روڈ کے کیفے بند، ادبی مراکز کو تالے، یہ سب حالات و واقعات تھے جن کے باعث دل اچاٹ ہو گئے۔ آج ہم دیکھیں تو خودکش دھماکے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، حکم ہے شام ہوتے ہی بازار بند کر دو، ڈاکے، ٹارگٹ کلنگ، موبائل اور گاڑیاں چھیننا، شام کو رات کو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہے۔ اور ان حالات میں کورونا کی وجہ سے ہر بندہ دبک کر اپنے گھروں میں بیٹھا ہے، تو یہ ان حالات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹینس، آئسولیشن، کوارنٹائن، یہ ہم نے پہلے کبھی نہ سنا تھا، اور اب یہ اصطلاحات عام ہیں اور ہر بندہ گھروں میں ہے یا بیمار ہسپتالوں میں ہے۔